آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أقيمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قرآن کریم جو ہے اس کی ایک طریقہ مبارکہ ہے، بات جو ہے وہ صرف مقصد کی کرتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لے کر کے گئے مصر شہر میں، وہاں جا کر انہوں نے بیچ دیا تو بادشاہ کے گھر میں پہنچے، بس اتنے بیان کیا قرآن کریم نے۔ باقی جو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے اس میں بڑی ساری باتیں جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں، یعنی یہودیوں کی طرف سے چلی آ رہی ہیں۔ اور جس طرح وہ ایک قصہ بڑا مشہور ہے، نعت خان جو ہے نا وہ بھی سناتے ہیں یہ والا قصہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جب سارے لوگ جمع ہوئے تو ایک بڑھیا بھی کھڑی ہوئی تھی، اس نے ایک اٹی اٹھائی ہوئی تھی سوت کی، وہ چرخے پہ نہیں بناتے، وہ اٹی اٹھائی ہوئی تھی سوت کی۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہاں تو یوسف علیہ السلام کا جو سودا ہو رہا ہے اس بچے کا، اس میں تو ہیرے تل رہے ہیں، جواہرات تل رہے ہیں، سونا تل رہا ہے، اور باقی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ریشم تک تول کے دے رہے ہیں، تو تمہارا یہ جو ہے تھوڑا سا ایک اٹی لے کے آنا یہ کیا ہے بھئی؟ تو وہ بوڑھی عورت جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ میں چلو خرید نہیں سکتی، یہ تو پتہ مجھے بھی ہے، لیکن میں اپنا نام یوسف کے خریداروں میں لکھوانے آئی ہوں۔ ہاں جی، تو یہ مولوی سنا کے قوم کو گرم کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں لو جی پھر ہم بھی خریداروں میں آ گئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی وہاں جو بولی لگی تھی نا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دی تھی، پورے مصر والوں کو۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ پورے سارے مصریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوئی تھی اس بات کی کہ تم نے بولی کیوں لگائی ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ سزا پھر یوں ہوئی کہ جب وہ ان کے قحط کے سال آئے، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جو گندم جمع کر رکھا تھا وہ آپ پھر دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے جو لے کر کے آتے تھے، اپنے پہلی بار انہوں نے اپنا سکے وغیرہ دیے جتنے بھی تھے وہ سارے ان کے ختم ہو گئے، سونا جو پڑا ہوا تھا گھر میں وہ دے دیا، وہ ختم ہو گئے۔ بعد میں فرمایا کہ اب اپنے جانور دے دو، انہوں نے اپنے جانور دے دیے، سارے مصر والوں نے سارے جانور دے دیے۔ اب ان کے پاس جانور بھی نہیں رہا، سکے بھی نہیں رہے، کوئی شے نہیں رہی، تو آپ گندم دیے جا رہے ہیں۔ آخری بات جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اب تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بیچ دو، اپنے آپ کو بیچ دو۔ پھر وہ سارے کے سارے وہاں بکے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو گندم دیا۔ یہ صرف رب تبارک و تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتا تھا، گو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پاک پیغمبر سمجھ کے خریدنے نہیں آئے تھے، وہ جو بولی وہاں لگی تھی انہوں نے تو ایک بچہ ہی دیکھا تھا کہ تاجر لائے ہیں، اور تاجر بھی اس کو بضاعہ یعنی سامان سمجھ رہے تھے، بضاعہ سمجھ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی صرف بولی لگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنے سالوں تک بارش بھی روک دی۔ ہاں جی، بارش روکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا، جب تک وہ سارے کے سارے غلام نہیں بنے یوسف علیہ السلام کے، رب تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ جزاک اللہ۔ تو پھر یہ والا قصہ سنا کے لوگوں کو جناب وہ سمجھ سے باہر ہے۔ بوڑھی جو ہے نا وہ اٹی لائی تھی ایک سوت کی، تو اس نے کہا کہ میرا نام بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں آ جائے۔ ہاں، اگر اس بات کو یوں کیا جائے کہ وہ بڑھیا یہ کہہ رہی ہو کہ لوگ جو ہے نا وہ خریدار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، میں اٹی لائی ہوں، چلو اس بہانے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، چلو یوسف علیہ السلام کا دیدار کر لوں گی میں۔ ہاں جی، یہ بات اس طرح کی جائے تو پھر اس طرح کو تڑکا نہیں لگے گا۔ پھر جس طرح وہ لوگوں کو گرم کرنا چاہتے ہیں، ان کے پھر اپنی جیب گرم کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر بات جو ہے نا وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ بہرحال قرآن کریم کا ایک منہج ہے خاص، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ صرف مقصد کی بات کرتا ہے۔ ہاں جی، کہاں جناب وہ یمن سے یہ شام سے روانہ ہو رہے ہیں، فرمایا مصر میں بک رہے ہیں یوسف علیہ السلام، اندازہ لگا۔
صرف اتنا کہا ہے قرآن نے. قرآن کریم نے اچھا پھر جس بندے نے یوسف علیہ السلام کو لیا وہ بہت بڑے عہدے پر تھا. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ ان کے سیکورٹی حفاظت کے جو ہوتے ہیں ان کا بڑا افسر تھا وہ جی. اور اس کا ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ وزیر اعظم تھا اس وقت کا. اور یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو جو ہے نا وہ عزیز کہا جاتا تھا. کیا کہتے تھے؟ عزیز کہتے تھے. اب تھوڑا سا آپ اس کا پس منظر دیکھیں. معاملہ یہ ہوا تھا کہ مصر پر امالکہ قوم جو ہے انہوں نے آ کر کے قبضہ کر لیا تھا. امالکہ قوم جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا مصر پر. اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت وہ ریان نام کا تھا. یہ امالکہ قوم میں سے تھا، مصری نہیں تھا. یہ امالکہ قوم میں سے تھا. اور اس وقت جو ہے اس کے حکمرانوں کو عزیز کہا جاتا تھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں، انہوں نے آ کر کے یہی کہا تھا قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز. ہمارے ابا جو ہیں اور ہمارے پورے علاقے والوں کو قحط آ گیا ہے، وہاں گندم نہیں مل رہا. دیکھیں اب وہ قحط کہاں تک پہنچ رہا ہے. مصر سے یمن تک، شام تک، یہ پورے علاقے سارے کے سارے اسی قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سب کو بلانا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس. ہیں جی جو ریٹ لگانے والے تھے وہ بھی آئے سارے، جنہوں نے جناب کنویں میں ڈالا تھا وہ بھی سارے پہنچے وہاں پہ. اللہ اکبر. تو جب تک حکومت وہاں پر غیر ملکیوں کی تھی، یعنی جو مصر کے مقیم نہیں تھے، اقامے والے نہیں تھے، ان کی حکومت تھی، تو وہاں عزیز کہا جاتا تھا. حکمران کو، بادشاہ کو عزیز کہتے تھے. یوسف علیہ السلام کو بھی عزیز کہا گیا. وہ جو وہاں کا حاکم تھا عزیز مصر، جس نے آپ کو خریدا وہ اپنے گھر لے گیا، اس کو بھی عزیز کہا جاتا تھا، عزیز مصر کہا جاتا تھا. جب تک باہر کے لوگوں کی حکومت تھی تب تک حکمرانوں کو عزیز کہا جاتا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا، مصریوں نے خود کھڑے ہو کر کے ان کو نکال دیا وہاں سے. جو باہر کے لوگ تھے، امالکہ وغیرہ جتنے بھی لوگ حکمرانی کر رہے تھے، ان سب کو وہاں سے نکال دیا. حکمرانی خود سنبھال لی. جب ان کا حکمران بیٹھا مصریوں کا، تو اس وقت جو ہے اس حکمران کو فرعون کہا جانے لگا. کیا کہا جانے لگا؟ فرعون کہا جانے لگا. یہ جو فرعون تھا نا، اس کا بھی اصل نام فرعون نہیں تھا. اس کا اصل نام فرعون نہیں تھا. ٹھیک ہے نا جی. فرعون یہ اس کا لقب تھا. جیسے ہمارے ہاں فرعون کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، وزیر اعظم نہیں کہتے، یہ پرائم منسٹر کہتے ہیں، پی ایم ہاؤس ہے نا. اس طرح کی جو ہے نا یہ الفاظ، یہ پی ایم، ڈی ایم، جی ایم، یہ سارے یہ بتاتے ہیں جیسے عزیز کا لفظ جو ہے یہ باہر سے آئے ہوئے حکمرانوں کے لیے بولا جاتا تھا. اس طرح کر کے ہمارے ہاں بھی، ہماری تو پوری جناب لغت میں پی ایم کا لفظ ہی کو نہیں ہے. پی ایم کا اس لیے وہ پی ایم ہوتا ہے، بدل جاتا ہے. صبح کو اے ایم ہوتا ہے، شام کو پی ایم ہو جاتا ہے. بدلتے ہی اسی لیے وہ پی ایم جو ہوا. تو اس لیے جتنے بھی یہ الفاظ ہیں نا، وہاں کے حکمرانوں کو، وہاں کے مقامی لوگوں کے قبضہ کرنے سے پہلے وہاں کے حکمرانوں کو عزیز کہا جاتا تھا، جو باہر سے آئے ہوئے تھے. جب انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا تو پھر ان کو فرعون کہا جانے لگا. اور یہی دونوں تاریخیں جو ہیں، عزیز والی بھی اور یہ تاریخ جو ہے فرعون والی بھی، دونوں قرآن نے بیان فرمائی. دونوں قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ بس ہمارے اندر ملکہ ہونا چاہیے اخذ کرنے کا. یعنی عزیزوں کا بھی ذکر کیا قرآن نے اور فرعونوں کا بھی ذکر کیا قرآن کریم نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ کو لے کر کے روانہ ہوئے نا، جب کنویں سے نکالا تو ایک کالے رنگ کا بندہ تھا، حبشی کہہ لیں اس کو، وہ مسلط تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر. آپ کو نعوذ باللہ بیڑیاں باندھ کر کے اونٹ کے اوپر بٹھایا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو اس طرح جگڑے ہوئے یوسف علیہ السلام، اور وہ کالا بندہ جو ہے وہ آپ پر مقرر تھا. جیسے گزرے نا جی قبرستان کے پاس سے گزرے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی اماں جان کا مزار تھا، آپ علیہ السلام نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. وہ کہیں آگے پیچھے گیا ہوا تھا، تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آپ اپنی اماں کے مزار پہ جا کے نا قبر مبارکہ کے ساتھ لپٹ گئے یوسف علیہ السلام، اور رو رہے ہیں اور اپنی اماں کو کہہ رہے ہیں، اماں کو بتا رہے ہیں کہ اماں میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، ابا سے بھی جدا کر دیا، تو بھی وہاں سے چلی آئی، اب میرے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ کو آسانی والا معاملہ پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ خیر کر دے. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ اونٹ جو ہے اس کی پلان بالکل خالی ہے، تو وہ بھاگتا ہوا آیا. اب اس کو بھی ظاہری بات ہے خوف طاری ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا جو مالک ہے جس کا وہ غلام تھا وہ مجھے پیٹے.
وہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا اپنی اماں کی قبر مبارکہ کو چمٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، الہا زاری کر رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب کو بھاگنے والے ہوتے تو وہاں سے بھاگ جاتے، وہاں ٹھہرتے تھوڑی، وہاں رکے ہوئے ہیں، قبر مبارکہ کو جناب چمٹے ہوئے ہیں۔ تو اس نے آ کر کے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے کہا تو بھاگنا چاہتا تھا، مجھے مروانا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اس نے جیسے اس نے تکلیف دی تو یوسف علیہ السلام چونکہ ابھی بچے تھے، آپ کی تکلیف مزید بڑھ گئی، رونا جو ہے نا وہ شدت اختیار کر گیا۔ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا، اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی روشنی کھینچ لی، سورج کو گرنے لگ گیا اسی وقت، اور ایسے زور سے جکھڑ چلا کہ مٹی مٹی اڑ رہی ہے ہر طرف۔ تو وہ قافلے کا جو سردار تھا نا، اس نے کہا کہ آج کوئی معاملہ ضرور ہوا ہے، پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ وہ کالے کو بلایا گیا، اس نے پوچھا ہاں بھی کالے بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے کہ وہ جو بچہ تھا نا اس نے چھلانگ لگا دی تھی، وہ بھاگنے کے ارادے سے تھا، میں نے اس کو اس طرح تکلیف دی ہے، ہاتھ مارا ہے اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دوڑتا ہوا سردار جو ہے نا وہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آ کر کے اس نے معافی مانگی۔ اب اس کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ معمولی بچہ نہیں ہے، جو پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے نا، چلانے والی جو ذات ہے یہ اس کا قریبی ہے۔ تکلیف اسے ہوئی ہے، اس خالق اور مالک نے پوری دنیا سے جناب یعنی کہ جتنا بھی وہ علاقہ تھا سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا نور چھین لیا، اس نے سورج کو گرن لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، اندازہ لگائیں۔ تو انہوں نے جب معافی تلافی کی، یوسف علیہ السلام نے معاف فرما دیا، انہوں نے بھی معذرت کی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی روشنی واپس چھوڑی۔ موسم جو ایک دم بدل گیا تھا سارے کا سارا، وہ اپنے معمول پہ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جناب وہ مصر پہنچتے ہیں۔ عزیز مصر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کسی اور کے پاس اتنا تھا ہی نہیں کچھ کہ وہ خرید سکتا۔ ہاں جی، پہلے جناب سونے کا پورا وزن کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، پھر پورے جواہرات توڑ رہے ہیں ان کے وزن کے برابر وہ دے رہے ہیں، پھر جناب وہ ہیرے وزن کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، جناب ریشم وزن کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اس طرح کر کے جو جو بھی انہوں نے مانگا تھا وہ سارے کا سارا عزیز مصر چونکہ وہ حاکم تھا، ایک روایت کے مطابق وزیر خزانہ بھی تھا وہ، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں اس بادشاہ نے دی اور یوسف علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر گیا۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا چاہے جو بھی تھا، ایک روایت کے مطابق وہ بھی کلمہ پڑھ کے بعد میں مسلمان ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب وہ بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے اندر دیکھ کر کے وہ شرافت کے، وہ لیاقت کے جو آثار دکھ رہے تھے آپ کی پیشانی مبارکہ سے، وہ پہچان گیا، وہ پہچان گیا کہ یہ جو ہے نا ممکن ہے کہ آگے جا کر کے ہمارے لیے مملکت یعنی کہ حکومت کے جو معاملات ہیں اس میں ہمارا مددگار ثابت ہو، ہمارا معاون ثابت ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے اپنے گھر آیا، اور گھر آ کے اس نے اپنی بیوی کو کیا کہا، اس کی بیوی جو تھی اس کا نام جو ہے نا وہ راحیل تھا۔ کیا نام تھا؟ راحیل، ہاں کے ساتھ راحیل نام تھا، لیکن اس کو کہتے زلیخا تھے۔ کیا کہتے تھے اس کو؟ زلیخا کہتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بیان فرمایا اس کا گھر آ کر کے مکالمہ کرنا، اس نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر، فرمایا وہ بندہ جس نے مصر سے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، کالا وہ کہنے لگا لامراتی ہی اپنی بیوی کو، اکرمی مثواہ، اس کو عزت والی جگہ پہ ٹھہرانا، اس کو عزت والی جگہ پہ ٹھہرانا۔ اب ذرا دیکھیں نا، ذرا ملاحظہ کریں، بھائی مشورہ کر رہے ہیں کہ اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو، بیگانہ بندہ کہہ رہا ہے اس کو عزت والی جگہ پہ رکھو۔ عربی کے ایک مقولہ ہے، ترجمہ ہی سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تیری ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا تیرا بھائی اگر نہیں نہ بنا تو استقامت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ غیروں کو تیرا ایسا بھائی بنا دے گا جو تیرے سگے بھائی سے بھی زیادہ تجھے عزت دینے والے ہوں۔ آج دو سگے بھائی جو ہے نا وہ آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ایسے ایسے بندے کھڑے کیے ہیں، ان کے دلوں میں انہی لوگوں کے لیے جن کو اپنے منہ نہیں لگاتے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی ہے، وہ اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس لیے حضرت یہ قصہ جو ہے نا اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف، یا پھر والقوہ فی غیابۃ الجب، کنویں میں ڈال دو، شہید کر دو، یا پھر اس کو دور دراز علاقے میں جا کے پھینکاؤ۔ بیگانہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے اکرمی مثواہ، بادشاہ بھی ہے جی، سرکاری جو گھر ہے اس کا بڑا محل ہے، اس میں لے جا کر کے کہہ رہا ہے اکرمی مثواہ،
اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، اس کی جگہ بھی، اس کا ٹھکانہ بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی، اس کا کھانا پینا بھی، ایک ایک شے کا خیال رکھنا۔ اب بتائیں یار، رب تعالیٰ کا پاک پیغمبر ہے، ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خدمت پر معمور بھی کیا، کسے؟ بادشاہ کی بیوی کو معمور کیا۔ بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کی بیوی کی ڈیوٹی لگا دی، تو خدمت کر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، جوڑ کھاتا نہیں کھاتا، وہ بھی مصر میں، یوسف علیہ السلام بھی مصر میں۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے کہا کہ قتل کر دو جو بھی بچہ پیدا ہو، 70,000 بچوں کو قتل کر دیا، سارے بنی اسرائیل کے، 70,000 بچے قتل ہوئے سارے بنی اسرائیل کے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کو جناب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے ان کی ماں کی طرف وحی کی کہ مَأَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، اسے تابوت میں ڈالو اور پانی میں بہا دو، آگے ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈیوٹی لگائی، میں کہ یہ میرا پاک پیغمبر آ رہا ہے، خدمت تو نے کرنی ہے۔ کیا شان ہے یار۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح کر کے گھر سے، ماں باپ سے، ہر ایک سے جدا ہوئے اور پہنچے بادشاہ کے گھر۔ بادشاہ کی بیوی تربیت کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، تربیت کیا کر رہی ہے، نوکری کر رہی ہے ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے، آپ بھی جناب گھر سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، سب سے جدا ہوئے، اپنا علاقہ چھوٹ گیا۔ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ مصر میں پہنچ رہے ہیں۔ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ حکمران کے گھر میں آ رہے ہیں۔ کون خدمت کر رہی؟ بادشاہ کی بیوی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بادشاہ نے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیونکہ اس بادشاہ کے اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، تو اس نے کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے ہمارے حکومتی معاملات میں۔ باقی بچہ جو ہے نا وہ بڑا ذہین لگتا ہے، تو ہمیں ممکن ہے یہ نفع دے گا ہمارے معاملات میں، بعد میں جو ہے نا ہمارے خزانے کو سنبھال لے، ہمارے باقی معاملات کو سنبھال لے۔ تو او نتخذہ ولدا، یا پھر اس کام میں نہ بھی آیا تو چلو بیٹا بنا لیں گے اس کو، ہم کیا بنا لیں گے؟ بیٹا بنا لیں گے۔ بچہ شریف لگتا ہے، خوبصورت بھی ہے، کیونکہ بادشاہ سمجھ گیا تھا یہ کوئی غلام نہیں ہے۔ جو غلام ہوتے نا ان کے چہرے، ان کے خد و خال وہ ایسے نہیں ہوتے۔ بادشاہ سمجھ گیا تھا یہ کسی اعلیٰ خاندان کا بچہ ہے، تو کسی نے چوری کر کے اسے بیچ دیا ہے، اس لیے بادشاہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو مامور کرتا ہے اس بات پر کہ خدمت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یوں پھر یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھہراؤ دے دیا، یوں ہم نے پھر رہائش دی یوسف علیہ السلام کو۔ جی بھائی جو ہیں وہ تو ابھی تک گاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک بکریاں چرانے جاتے ہیں، وہ ابھی تک سارے کام کاج کرتے ہیں۔ جی گائے جانور جو ہیں سارے انہی کی خدمت کرتے ہیں، انہی کی سیوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ہمارے یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے، ہم نے کنویں سے نکالا، ان کو بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا۔ تو اکرمی مثوا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، ہم نے پھر یوسف علیہ السلام کو زمین میں، یہاں زمین سے مراد عام زمین نہیں ہے، مصر کی زمین ہے، ہم نے مصر کی زمین میں انہیں پناہ دی، جو شہری زندگی تھی، دیہی زندگی نہیں تھی، اور زندگی بھی اس اس جگہ پہ ٹھہراؤ دیا جو گھر بھی بادشاہ کا تھا۔ عام بندے کے گھر میں بھی نہیں رکھا ہم نے یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو احادیث یعنی باتیں جو ہے نا ان کا انجام سکھائیں، ان کا انجام سکھائیں، یعنی بات کو اس کی تہہ تک پہنچنا سکھا دیں۔ کوئی بھی کام ہو اس کی تہہ تک پہنچ جائیں، بس تہہ تک پہنچے کیسے؟ بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے 7 گائیں پتلی 7 موٹی، آپ نے فرمایا کہ وہ جو 7 گائیں پتلی ہیں 7 موٹی ہیں، میں اس سے مراد جو ہے وہ سال ہیں تمہارے جو کات والے ہوں گے، 7 گائیں جو تم نے موٹی دیکھی ہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ سال ہیں تمہارے جو اللہ تعالیٰ خوشحالی والے لائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا سارا نظام، کوئی بھی بندہ بھوک سے نہیں مرے گا، 7 سال بارش بھی نہ آئے پھر بھی بندہ بھوک سے نہ مرے یار، زمین کچھ نہ اگائے پھر بھی بھوک سے نہ مرے بندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ، اس نے کہا ٹھیک ہے جی پھر سنبھالیں آپ، یوسف علیہ السلام سنبھال رہے ہیں اسے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، یہاں پہ کچھ مفسرین کو میں نے دیکھا ہے وہ ان کے موجودہ دور کے، یہ مقام بڑا دیر کا پڑا ہوا تھا، انہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر میں اس لیے بادشاہ کے گھر میں لایا تاکہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہاں رہ کر امور سلطنت کو نمٹانے کی تربیت لے لیں۔
بھائی وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے حکمران، بعد میں مسلمان ہوئے نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے. ان کے گھر میں رہنا یوسف علیہ السلام کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر میں اس لیے آئے تھے تاکہ وہ سیکھ لیں حکومت کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، جبکہ رب فرمارے والے نعلمہ من تاویل الاحادیث، ہم سکھا رہے ہیں ان کو. دوسری بات یہ، نبی کا تو کوئی استاد ہی کو نہیں ہوتا دنیا میں. اگر یہی کہو کہ یوسف علیہ السلام امور سلطنت ان سے سیکھ رہے تھے، تو پھر جن سے سیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، تو وہ کہتے ہیں نا یوسف علیہ السلام کو آپ ٹھہریں جی، آپ کو کیا پتا، یہ تو ہم چلانا جانتے نا، ہم چلائیں گے. ان کا بھی یہ کہنا، حکمرانوں کا یہ کہنا کہ ہم پیچھے ہو رہے ہیں، آپ آگے آئیں، آپ خزانے کو سنبھالیں، آپ سنبھالیں، آپ چلائیں اس کام کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ اس کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں کیسے چلانا ہے پورے نظام کو. اور پورے مصر کو یوسف علیہ السلام نے ایسے چلا کے دکھایا جناب، اتنی قحط سالی ہوئی، بارش بھی نہیں آئی، پھر بھی ایک بندہ بھوک سے نہیں مرا یار، ورنہ تاریخ سے ثابت کر کے دکھا دے کہ بندہ بھوکا مرا ہو. یہ الہامی تعلیم ہی ہے. اور یہاں پہ تو دیکھو بجلی نہ آئے تو اتنے بندے فوت ہو جائیں یار، سخت گرمی آ جائے کتنے بچے بے ہوش ہوتے ہیں، کتنے لوگ مرنے لگ جاتے ہیں. وہ ہیٹ سٹروک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آ جاتی جناب، بندے جناب اتنے بندے 30 40 بندے تو ایسے روانہ ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں. 7 سال پورے بارش بھی نہ آئے، کہیں سے ٹھنڈی ہوا بھی نہ آئے، ہاں جی، بندہ ایک بھی نہ مرے بھوک سے. تو یہ وحی الہی کی تعلیم تھی نا جی. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو یہی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے. میں بھی آج بھی اگر اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ یہودی اور نصرانی جو میں نے انہیں احکامات دیے تھے، قوانین دیے تھے تورات اور انجیل میں، اگر ان کے مطابق یہ حکومت کرتے نا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زمین سے نیچے سے بھی اگا ہوا کہ کھاتے، آسمان بھی اپنے خزانے کھول دیتا. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ اقتصادی طور پہ سب سے آگے چلے جاتے، اقتصاد اکنومی جو ہے ان کی وہ آگے چلی جاتی ان کی. لیکن کیا کہ انہوں نے کہا جی نہیں، رب کا قانون نہیں چاہیے، ہم اپنے قانون بنائیں گے. اور یہی حال آج ہمارا ہو رہا ہے. خواتین کو خودکشیاں کر رہی ہیں، باپ جو ہیں بیچارے مر رہے ہیں بھوک سے. جی دوائیاں نہیں ہیں، دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، گیس کے بل کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. ہر بندہ یہاں پہ پریشان دکھائی دے رہا ہے بیچارہ. تو یہ وحی الہی کی تعلیم تھی. یہ کہنا یہ درست بالکل نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہاں اس لیے رکھا تھا تاکہ امور سلطنت ان سے سیکھ لے. نہ بھائی نہ، جن سے سیکھ رہے تھے تو ان کو تو آپ بتا رہے ہیں جی. انہوں نے جب آپ نے تعبیر بتائی نا یہ معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ بھائی، انہوں نے کہا کہ پھر اس کا حل کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا میں میرے حوالے کر دو، حل میں جانتا ہوں اس کا. تو پھر یہ تو کہنے درست کو نہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام وہاں جا کے سیکھتے رہے تھے. کئی لوگوں نے یہ بات نقل کی ہے، وہ جو یوسف علیہ السلام کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا تھا، دیہی زندگی سے نکال کر کے کہ گاؤں کی قصبے کی زندگی سے لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مصر شہر کے اندر بادشاہ کے گھر کے اندر رکھا. کیونکہ بادشاہ جو ہیں، بادشاہ کے گھروں میں باتیں بھی سلطنت کی ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں جناب باتیں ہوتی ہیں، بھنڈی پکا لیں، مولیاں پکا لیں، فلانی شے پکا لیں. حکمرانوں کے گھر میں ظاہری بات ہے یہی جوڑ تروڑ کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں جی، فلاں ملک کو ایسے کر دیں، فلاں کے ساتھ ایسے کر دیں، فلاں کے ساتھ ایسے کر دیں. تو جو بچے وہاں ہوتے ہیں تو ان کا دماغ بھی پھر ویسا ہوتا ہے. تو ان کا یہ کہنا، ان کو یہ ٹھوکر لگی ہے اسی بات سے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بادشاہ کے گھر میں رکھا. میں نے کہا نہیں، بادشاہ کے گھر میں آپ مشکل کشا بن کے گئے تھے، اپنی مشکل حل کروانے نہیں گئے تھے. نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ غالب علی امرہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اپنے امر پر، اپنے حکم پر. غالب کیسے ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو ہیں ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے، ہم نے کنویں سے نکالا، حکمران بنا دیا. عزیز مصر کہہ رہا تھا یہ ہمارا بیٹا بنے گا، یہ ہمارے حکومتی معاملات میں معاون بنے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ معاونت کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ خود حاکم بننے کے لیے آیا ہے. واللہ غالب علی امرہ. لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی کو نہیں، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی کو نہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری خفیہ تدبیر، میرا واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے فرمایا وہ تو کچھ اور ہی شان رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف ہمارے کنویں میں جانے لگے تو فرشتہ آ کے پکڑ لے گا، مصر میں بیچنے لگے تو حکمران نوکر بن کے ان کی خدمت کرے گا، ملکہ جو ہے وہ بادشاہ کی بیوی وہ نوکرانی بن کے ان کی خدمت کرے گی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جیل لے جا رہے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں نکالیں گے وہاں سے، حکمران بن کے باہر آئیں گے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ تو اپنے حکم پر غالب ہے بھائی، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر حکم تو کوئی نہیں چلا سکتا نا. لوگ اپنی تدبیریں کریں، رب فرماتا ہے میں اپنی تدبیر کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.